السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مفتی رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل۔ ناظرین، اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی بالادستی کو چیلنج کر سکتا ہے تو وہ ترکی ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال آپ نے پچھلے دنوں اس وقت دیکھی ہوگی جب امریکہ نے اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ترکی نے اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات توڑ دیے تھے۔ ترکی نہ ہی کوئی ایٹمی ملک ہے اور نہ ہی اس کے پاس کسی قسم کے کوئی ایٹمی ہتھیار ہیں، مگر اس کے باوجود اس کا شمار دنیا کی چند بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ ترکی کی سب سے بڑی قوت اس کا جغرافیہ ہے، کیونکہ ترکی یورپ اور ایشیا دونوں بر اعظموں کے درمیان میں واقع ہے، اور درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بر اعظموں کا دروازہ بھی بن چکا ہے۔ ناظرین، ترکی کی اسی جغرافیائی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روس اور امریکہ دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ ترکی ان کے ساتھ رہے، اور ترکی اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، مگر یہی جغرافیہ ترکی کے لیے سب سے بڑی مصیبت بھی ہے، کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال ایشیا سے یورپ کی طرف جانے کے لیے ترکی میں آ جاتے ہیں، جو ترکی کے لیے بڑا معاشی چیلنج کھڑا کر دیتا ہے۔ ترکی یورپی یونین کا حصہ بننا چاہتا ہے، مگر اس کا جغرافیہ اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یورپی یونین میں آنے والے ہر ملک کے لوگ دوسرے ملک میں بغیر ویزے کے آسانی سے آ جا سکتے ہیں۔ اگر ترکی یورپی یونین میں شامل ہو جاتا ہے تو ہر سال ایشیا سے آنے والے لاکھوں تارکین وطن بآسانی یورپ چلے جائیں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ترکی کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود یورپی یونین اسے اپنا رکن بنانے سے انکاری ہے۔ ناظرین، ترکی کی معیشت کا اگر حساب لگایا جائے تو 863 ارب ڈالر کے ساتھ ترکی دنیا کی 17ویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ ترکی کے جی ڈی پی کا زیادہ تر انحصار سیاحت پر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 70 لاکھ سیاح ترکی کا رخ کرتے ہیں۔ ترکی کی فوجی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ترکی دنیا کی 8ویں بڑی فوجی طاقت ہے، جبکہ پاکستان 13ویں، بھارت 5ویں اور چین تیسری بڑی طاقت ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ملک ترکی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو مغربی فوجی اتحاد یعنی نیٹو سے بھی جنگ کرنا پڑے گی۔ اور یہاں یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ نیٹو اتحاد میں امریکہ کے بعد دوسری بڑی فوج بھی ترکی ہی کی ہے، اور اس کی تعداد 4,10,000 ہے۔ امریکی پابندیوں کے باوجود ترکی نیٹو اتحاد کا واحد ایسا ملک ہے جو روس سے جدید ہتھیار اور ریڈار سسٹم خرید رہا ہے۔ ترکی مسلمان ملکوں میں بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جبکہ امریکی صدر نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے مسلم ممالک کا ایک اجلاس بلایا اور بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ ترکی کے اس اقدام نے مسلمانوں کے دل جیت لیے تھے۔ ترکی میں 2 بڑے اہم مسائل بھی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ترکی میں رہنے والے کرد اقلیت کے لوگوں نے آزادی کی تحریک شروع کر دی ہے۔ ان لوگوں نے ترکی کی سرحد کے ساتھ ساتھ شام اور عراق میں بھی اپنے اڈے قائم کر لیے ہیں۔ ترکی نے اگرچہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقے پر قبضہ بھی کیا ہوا ہے، اور عراق میں بھی ترکی کی فوج داخل ہو چکی ہے۔ اسی فوجی مداخلت کی وجہ سے ترکی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، ترکی کا دوسرا بڑا مسئلہ یورپی یونین اور امریکہ سے خراب تعلقات ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی تیزی سے روس، ایران، پاکستان کے قریب ہو رہا ہے۔ قطر اور ایران سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں، تاہم شام، عراق، اسرائیل، سعودی عرب، یمن، یونان، سائپرس اور امریکہ سے اس کے تعلقات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ دیکھا جائے تو ترکی اپنے جغرافیائی لحاظ
معاشی ترقی، نیٹو کی رکنیت اور فوجی طاقت کی وجہ سے دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے۔ تاہم کرد کی بغاوت، امریکہ اور یورپ سے مسلسل کشیدہ تعلقات اور ہمسایہ ممالک کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے ترکی کے لیے بہت سارے چیلنج پیدا کر دیے ہیں۔ ناظرین، امید کی جاتی ہے کہ ترکی ان تمام چیلنجز سے بخوبی نبٹ لے گا، کیونکہ ترکی کا جغرافیہ، اس کی فوجی صلاحیتیں اور معاشی ترقی کے مثبت اشاریے ترکی کی ترقی، کمال اور عروج کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ معاہدہ لوزان اور سیورے جیسے بدنام زمانہ معاہدات کے خاتمے کے بعد ترکی کی اڑان ایک نیا رنگ اور نیا آہنگ پایا جاتا ہے۔ ترکی ایک نئے دور کا آغاز کر رہا ہے۔ ترکی مسلم ممالک پر مشتمل ایک بلاک کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ترکی خلافت عثمانیہ کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے لائک کیجئے، دوسروں سے ضرور شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے، سنتے رہیے ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشیل۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی ہی نادر و نایاب اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے میزبان مفتی رضوان کو اللہ نگہبان۔